والمرسلین، انتہائی قابل احترام نمازی حضرات، آج کے خلاصے میں سورۃ النمل کا بقیہ حصہ اور سورۃ القصص مکمل شامل ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النمل کے بقیہ حصے میں مختلف انعامات کا تذکرہ کیا ہے کہ جیسے زمین کو جائے قرار دینا، یہ بھی اللہ کا ایک بڑا انعام ہے کہ جس پر ہماری رہائش اور اسی طرح اسی زمین سے لہلہاتی کھیتیوں کی صورت میں ہمارے رزق کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح دریاؤں کی روانی پر غور کریں تو اس میں بھی آپ کو قدرت کا کارنامہ نظر آتا ہے، اور اللہ رب العالمین اور قدرت کی بڑی نشانی موجود ہے۔ پہاڑوں کی مضبوطی کو دیکھو کہ کس طریقے سے اس نے زمین کو جکڑ رکھا ہے اور وہ ہلنے نہیں دیتا تاکہ اس کے اوپر قائم نظام تباہ و بربادی کا شکار نہ ہو جائے۔ میٹھے اور کھارے پانی کے چشموں کو دیکھو اور ساتھ ہی میٹھے اور کھارے پانی کی روانی کو دیکھو کہ اللہ رب العالمین نے پانی کی صورت میں ہی ایک رکاوٹ حائل کر رکھی ہے کہ کھارا پانی میٹھے پانی میں شامل نہیں ہوتا اور میٹھا پانی کھارے پانی کے اندر شامل نہیں ہوتا۔ یہ جو درمیان میں رکاوٹ ہے وہ بھی پانی کی صورت میں ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر اللہ رب العالمین کی قدرت جو ہے وہ انسان کے ذہن میں آتی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے غیب کے علم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ وہ پہلے جو کچھ تھا اس کو بھی جانتا تھا، جو کچھ ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور جو کچھ آئندہ ہوگا اس کو بھی جانتا ہے۔ یہ کامل علم، غیب کا کامل علم صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے اور کسی ہستی کے پاس نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ نے یہ مکمل غائب یعنی اپنے علم کے برابر کا علم کسی نبی کو بھی عطا نہیں فرمایا۔ اسی طرح قیامت کی ایک بڑی نشانی کا تذکرہ ہے کہ دابۃ الارض یعنی زمین سے ایک جانور نکلے گا جو کہ لوگوں سے باتیں کرے گا، اور اس وقت مفسرین کرام نے جو تفصیلات احادیث کی روشنی میں دی ہیں کہ یہ جو جانور ہے یہ صفا یا مروہ پہاڑی سے نکلے گا اور لوگوں سے باتیں کرے گا، یہ قرب قیامت کی نشانی ہوگی۔ اور اسی طریقے سے ہر کافر کے ماتھے پر کافر اور ہر مومن کے ماتھے پر مومن لکھتا جائے گا، ان سے بات بھی کرے گا۔ لوگوں کو جب پتہ چلے گا کہ وہ دابۃ الارض یعنی زمین والا جانور نکل آیا ہے تو لوگ سارے مساجد کی طرف بھاگیں گے تاکہ اللہ کا ڈر جو ہے اس کا اظہار کر سکیں، نماز ادا کر سکیں۔ تو یہ ان کے سامنے آ کر کہے گا کہ اچھا ابھی تمہیں نماز کا خیال آیا ہے، پہلے جو ہے تم غافل رہے ہو، یعنی اس طرح کی یہ باتیں بھی کرے گا۔ یہ قیامت کی بڑی نشانی ہے جس کا اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ القصص ہے، یہ مکہ میں نازل ہونے والی سورہ ہے۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام کی تفصیلات ذکر کی گئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ مصر میں تھے اور اس وقت فرعون کی حکومت تھی۔ کسی کاہن اور کسی نجومی نے فرعون کو یہ بتلایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا۔ یہ بنی اسرائیل وہی ہیں جن کو آج ہم اسرائیل کہتے ہیں، یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کو آپ کے ہاتھوں سے لے لے گا۔ اس وجہ سے فرعون نے یہ حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، لیکن اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی نہ صرف حفاظت کی بلکہ فرعون کے قصر کے اندر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش بھی کی۔ عجیب شان ہے، اور انہوں نے کیسے یقین کر لیا، ان کے دل کے اندر کیسے تبدیلی آئی۔ فرعون خود اس کی موسیٰ علیہ السلام کی پرورش میں لگ گیا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام نوجوان ہوئے، جوان ہوئے، ایک دن باہر نکلے تو قبطی جو ہے یہ فرعون کا قبیلہ تھا یعنی قوم تھی، اور اسی طرح بنی اسرائیل جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی۔ آپ نے دیکھا کہ دو شخص آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک قبطی ہے دوسرا اسرائیلی ہے۔ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی، انہوں نے کہا کہ مجھے اس شخص سے بچاؤ
یہ قبطی مجھے مارتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بلا ارادہ قتل آگے جب بڑھے تو ان کے ذہن میں بھی تو یہ بات تھی کہ قبطی جو ہیں وہ بنی اسرائیل پر ظلم ڈھاتے ہیں، اس وجہ سے وہ آگے بڑھے اور انہوں نے قبطی کو ایک مکہ مارا، لیکن ارادہ قتل نہیں تھا۔ اللہ کی جانب سے فیصلہ آ گیا، وہ قبطی جو ہے وہ قتل ہو گیا۔ اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی اس راز پر اللہ رب العالمین نے پردہ بھی ڈال دیا، اور فرعون اور اس کا لشکر قاتل کی تلاش میں گرداں پھرتے رہے، لیکن ان کو قاتل کا پتہ نہ چلا۔ دوسرے دن جب آپ باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ وہی اسرائیلی ایک اور قبطی کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے ناراضگی کا اظہار کیا اور اسے کہا کہ تو بڑا جھگڑالو آدمی ہے۔ جو ہی قریب ہوئے تو اسرائیلی نے یہ سمجھا کہ اب مکہ مجھے لگے گا اور میرا کام تمام ہو جائے گا، تو اس نے زور سے یہ آواز نکالی، اس نے کہا موسیٰ کیا آپ چاہتے ہیں کہ جیسے آپ نے ایک کل قتل کیا ہے اسی طرح آج مجھے بھی قتل کر دیں؟ تو اس راز کا پردہ فاش ہو گیا۔ اب سارے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ کل کا جو قتل ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے اس ڈر کے مارے وہاں سے نکلے اور مدین کی طرف آپ علیہ السلام نے رخ کیا۔ مدین میں جب پہنچے تو وہاں کا منظر، وہاں کا نظارہ کچھ اور تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو پناہ کی تلاش تھی، رہائش کی تلاش تھی۔ آپ نے ایک کنویں پر کچھ لوگوں کو بکریوں کو پانی پلاتے ہوئے دیکھا، لوگ ڈول نکال رہے ہیں اور اپنی جانوروں اور اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی دو لڑکیاں کھڑی ہیں، دو عورتیں کھڑی ہیں، اپنی بکریوں کو روک کر کھڑی ہیں کہ ان کا یہ خیال تھا، بلکہ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ جو ہی باقی لوگ بکریوں کو پانی پلا کر ہٹ جاتے تو وہ بچا کھچا پانی اپنی بکریوں کو پلایا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں لڑکیوں سے پوچھا کہ آپ اپنی بکریوں کو یہاں روک کر کیوں کھڑی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو کمزور ہیں اور اسی طرح ہمارے والد بوڑھے ہو چکے ہیں، لہذا ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ڈول کو نیچے سے نکالیں، کنویں سے پانی نکال کر اپنی بکریوں کو پلائیں۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، آپ نے اکیلے ہی ڈول جو ہے وہ کھینچ کے ان کی بکریوں کو پانی پلایا۔ وہ بچیاں، وہ لڑکیاں اپنی بکریاں لے کر جب گھر پہنچیں تو ان کے والد کا نام شعیب تھا۔ یہ شعیب، بعض مفسرین اور اسی طرح بعض محققین نے کہا ہے یہ شعیب وہی ہیں جو شعیب علیہ السلام ہیں، لیکن یہ تحقیق بالکل غلط ہے۔ یہاں تک کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس شیخ کو شعیب تو کہا اور ساتھ شعیب علیہ السلام کا بھی تذکرہ کر دیا ہے، لیکن صحیح تحقیق یہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر تھے ان کے درمیان بہت 100 سالوں کا فاصلہ ہے، اس وجہ سے وہ شعیب یہ وہ نہیں ہیں۔ تو لہذا وہ جو لڑکیاں بچیاں گھر گئیں، انہوں نے اپنے والد کو بتایا، سارا ماجرا سنایا۔ والد نے اپنی ایک بچی کو بھیجا کہ جاؤ اسے بلا کر لے آؤ جس نے تمہارے ساتھ یہ تعاون کیا ہے، تمہاری مدد کی ہے۔ لہذا ایک بچی ان میں سے گئی، موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر لے آئی۔ اب راستے میں چلنے کا ایک طریقہ یہ بھی قرآن کریم نے بیان فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آگے چلوں گا، تم پیچھے چلو گی، اور جہاں مڑنا ہوا اس سائیڈ پہ پتھر پھینک دینا، میں اسی طرف مڑ جاؤں گا۔ یہاں سے دیکھیے کہ اللہ رب العالمین اپنے پیغمبروں کے کردار کی کیسے حفاظت کرتا ہے۔ یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں خاتون کے پیچھے چلوں اور اسی طریقے سے جو خاتون کا پردہ ہوتا ہے اس پر میری نظر پڑے۔ لہذا شعیب علیہ السلام شعیب کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے اور وہاں جا کے شعیب نے کہا کہ دیکھیے اگر آپ میرے ساتھ کام کریں 8 سال کی مدت تک تو میں اپنی ایک بچی کا نکاح آپ سے کر دوں گا، اور اگر 10 سال پورا کر دیں تو یہ آپ کا احسان ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال تک اس شیخ کی بکریاں چرائیں، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور وعدہ پورا کرتے ہوئے اپنی ایک بیٹی کا نکاح جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام سے کر دیے۔ اب یہ پوری تفصیل کے ساتھ واقعہ جو ہے اس سورہ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام واپس مصر کی طرف آتے ہیں، راستے میں بارش اور طوفان اور جنگل کی تاریکی کے اندر جب انہوں نے دیکھا کہ دور ایک درخت پر جو ہے وہ آگ جل رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب گئے تاکہ وہاں سے کچھ آگ حاصل کریں، اپنے اور گھر والوں کے سینکنے کے کام آئے۔
لہذا جب وہاں پر پہنچے تو اللہ کی جانب سے آواز آئی کہ موسیٰ میں خدا ہوں اور اس وادی میں اپنے پاؤں سے جوتے اتار کر داخل ہو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوئے۔ وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزات عطا کیے گئے، ایک تو وہ جو عصا جو اژدہا کی شکل اختیار کر جاتا تھا، اور دوسرا اپنا ہاتھ کے بالکل سفید۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ دیکھیں یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو میرا عصا ہے جس کے ذریعے سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے لیے بہت سارے اور بھی فوائد ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ آپ اپنا عصا زمین پر ڈالو۔ زمین پر جب ڈالا تو وہ ایک دوڑتا ہوا سانپ اور بڑے اژدہے کی شکل اختیار کر گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس سے ڈرے، لیکن اللہ رب العالمین کا حکم ہوا کہ اس کو پکڑو، ہم اس کو اپنی اصلی شکل میں لوٹا دیں گے۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑا تو وہ واپس اسی طرح کا عصا بن گیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اپنا یہ ہاتھ اپنی بغل کے نیچے ڈالو، تو جب نکالو گے تو یہ بالکل سفید چمکتا ہوا نور والا ہاتھ ہوگا جس پر کسی قسم کا کوئی داغ اور دھبا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے یہ 2 معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے، اور اس کے بعد حکم دیا کہ فرعون کی طرف جاؤ۔ اچھا، ان معجزات پر اگر غور کیا جائے تو اس وقت فرعون، چونکہ فرعون کے اس ملک کے اندر اور اس کے زمانے میں جادوگری کا بڑا زور تھا، ہر طرف جادوگر تھے اور بڑے بڑے نامور جادوگر تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے جادو کے توڑ کے لیے اللہ رب العالمین نے اسی مناسبت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ دونوں معجزات بھی عطا فرمائے۔ لہذا اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جاتے ہیں اور وہاں پر اللہ رب العالمین کا تعارف کرواتے ہیں، اور اس کے بعد مقابلہ ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات اور باقی جادوگروں کے جادو کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے، اور بالآخر وہ جادوگر جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آتے ہیں۔ اب پوری تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس میں آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے اپنے قدرت کے کتنے مظاہر جو ہیں وہ ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ انسان جو کچھ بھی چاہے ہوتا بالآخر وہی ہے جو اللہ رب العالمین کی منشا اور فیصلہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ظالموں سے بھی بڑے بڑے اچھے کام لے لیتا ہے، بظاہر وہ یہ نہیں چاہ رہے ہوتے کہ وہ یہ کام کریں، لیکن اللہ رب العالمین کی قدرت اور اللہ رب العالمین کی مرضی غالب آتی ہے اور وہ کام بالآخر ان کے ہاتھوں سے بھی ہو جاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو جتنے بھی اپنے پیغمبر منتخب کیے ان کا کردار بے داغ تھا، وہ پاک سیرت اور اسی طرح پاک دامن تھے، گناہوں کے قریب اللہ رب العالمین نے ان کو جانے ہی نہیں دیا۔ لہذا یہ پیغمبری کی شان ہے، اللہ رب العالمین کے ان محبوب ترین بندوں کی پہچان ہے جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے پیغام کے لیے منتخب فرمایا۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کا فہم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔